السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 11 فروری 2025 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 12 شعبان 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ دہلی میں 27 سال بعد حکومت بنانے کا موقع ملنے کے بعد اب بی جے پی میں وزیر اعلیٰ کے چہرے کی تلاش شروع ہو گئی ہے۔ اسی کے پیش نظر بیشتر نو منتخب اراکین اسمبلی نے اپنے اپنے سیاسی آقاؤں کے دربار میں حاضری دینا شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا چہرے کے لیے کئی سوال اٹھ رہے ہیں۔ کیا بی جے پی کسی سینئر لیڈر کو یہ ذمہ داری سونپے گی یا پوروانچل سے وابستہ کسی رکن اسمبلی کا انتخاب کیا جائے گا، یا پھر سشما سوراج کی طرح اس مرتبہ بھی کسی خاتون کو وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پوروانچل سے وابستہ کسی رکن اسمبلی کو بھی اہم ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے غیر ملکی دورے کے بعد اس پر حتمی فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ نتائج کے اعلان کے بعد سے پرویش ورما کے حق میں آواز اٹھائی جا رہی تھی، ساتھ ہی پارٹی کے سینئر لیڈر وجیندر گپتا کا نام بھی سی ایم کی دوڑ میں شامل تھا، لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ بی جے پی اس مرتبہ کسی خاتون کو وزیر اعلیٰ بنا سکتی ہے۔ دراصل 48 نو منتخب اراکین میں سے بی جے پی کے پاس 4 خواتین جیت کر آئی ہیں۔ ان میں نیلم پہلوان، پونم شرما، ریکھا گپتا اور شیکھا رائے شامل ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ دہلی کی نئی سلطانہ کون بنے گی۔ ان چاروں خواتین میں سب سے آگے نام شیکھا رائے کا ہے۔ اتر پردیش کے الہ آباد میں محاکم کے لیے یوگی حکومت نے 100 کروڑ لوگوں کے لیے نظم کا دعویٰ کیا تھا۔ عقیدت مندوں پر ہیلی کاپٹر سے پھولوں کی پتیاں برسا کر وہ واہواہی لوٹنے کی کوشش کی اور کمبھ کو اپنی تشہیر کا ذریعہ بھی بنا لیا، مگر عقیدت مندوں کو ضروری سہولیات فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ بھگدڑ اور آتش زدگی کے کئی واقعات کے بعد اب کمبھ جانے اور وہاں سے لوٹنے والے عقیدت مندوں کو ایسے ٹریفک جام کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ میڈیا نے مختلف شاہراہوں پر 300 کلومیٹر لمبے جام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ لوگ 10 سے 15 گھنٹوں تک اپنی گاڑیوں میں بیٹھے رہنے پر مجبور ہیں۔ ناقدین اسے روڈ ایرسٹ کا نام بھی دے رہے ہیں۔ الہ آباد جانے والے تمام شاہراہوں پر گزشتہ 3 روز سے لوگ جام سے پریشان ہیں اور ابھی راحت کی کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ مدھیہ پردیش اور اتر پردیش کو جوڑنے والی الہ آباد ریوا شاہراہ پر 60 سے 70 کلومیٹر طویل جام لگا ہوا ہے۔ لکھنؤ الہ آباد ایودھیا روڈ سمیت سبھی 7 شاہراہوں پر ٹریفک جام ہے۔ مجموعی طور پر 300 کلومیٹر سے طویل جام ہے۔ وہاں کمبھ میلے میں جانے والے افراد جمعے کی شام سے جام میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کثیر تعداد میں عقیدت مندوں کی آمد و رفت کی وجہ سے وہاں کا ٹریفک نظام پوری طرح مفلوج ہو گیا ہے۔ دہرادون میں مسلم دکانداروں پر حملہ اور انہیں زبردستی ہٹانے کی پاداش میں مقامی پولیس نے ہندوتوا گروپ کالی سینا کے کم از کم 5 شرپسندوں کے خلاف FIR درج کر لی۔ ان پر اشتعال انگیز تقاریر کرنے، دہرادون میں مقیم مسلم کرایہ داروں کو نکالنے اور دکانداروں پر حملہ کرنے کے لیے عوام کو اکسانے کا الزام ہے۔ یہ واقعہ 4 فروری کو اس وقت پیش آیا تھا جب 50 سے 60 لوگوں کا ایک گروپ دہرادون کے علاقے نتھولا میں ایک لڑکی کے لیے احتجاج کے لیے جمع ہوئے تھے۔ انڈین ایکسپریس نے FIR کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان افراد نے ایک زیادتی کے کیس کو فرقیانہ رنگ دیا اور اشتعال انگیز تقریریں کی، نیز مقامی افراد کو علاقے میں رہنے والے یا کاروبار کرنے والے دیگر فرقے کے کرایہ داروں پر حملہ کرنے اور ان کو نکالنے کے لیے اکسایا۔ FIR سب انسپکٹر سنجے راوت کی شکایت پر درج کی گئی، جو بالا والا چوکی کے انچارج ہیں۔ جنہیں ملزم بنایا گیا ہے وہ بھوپیش جوشی، ویبھو پنوار، آچاریہ وپل، اجے کیپٹن اور ریٹائرڈ فوجی افسر راجندر سنگھ نیگی ہے۔ FIR کے مطابق گروپ نے نتھوالا سے ڈونالی کے علاقے تک مارچ کیا اور دوسرے فرقے سے تعلق رکھنے والے مسلم افراد کی دکانوں کے سائن بورڈز اور بینرز وغیرہ توڑ دیے۔ FIR میں کہا گیا کہ کالی سینا کے یہ شرپسندوں نے علاقے کے مکان اور دکان مالکان سے دوسرے فرقے کے کرایہ داروں کو فوری طور پر نکال باہر کرنے کا مطالبہ کیا اور دھمکی دی کہ اگر 7 دنوں میں ایسا نہ کیا گیا تو وہ انہیں زبردستی نکال باہر کریں گے۔ کانگریس کی سینئر لیڈر سونیا گاندھی نے مردم شماری میں غیر معمولی تاخیر کا معاملہ راجیہ سبھا میں اٹھاتے ہوئے تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ اس سے لاکھوں ہندوستانی خوراک کے حق سے محروم ہو رہے ہیں۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے UPA حکومت میں خوراک کے تحفظ ایکٹ کو 2013 میں نافذ کرنے کا ذکر کیا اور کہا کہ اس ایکٹ نے کورونا وائرس کے بحران کے دوران لاکھوں غریب خاندانوں کی زندگی بچائی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اس سے فائدہ اٹھانے والوں کا کوٹا 2011 کی مردم شماری کی بنیاد پر ہے۔ اس کی وجہ سے تقریباً 14 کروڑ اہل ہندوستانی اپنے حقوق سے محروم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار ہر 10 سال میں ہونے والی مردم شماری کو 4 سال سے زیادہ عرصے سے تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے ریاستی وقف بورڈ کے مسلم جوڑوں کو شادی اور طلاق کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے اختیار پر شکوک و شبہات پیدا کیے اور سوال کیا کہ کیا وقف ایکٹ کے تحت ایسے اختیارات حاصل کیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس NV انجارایا اور جسٹس MI ارون کی ایک ڈویژن بینچ نے وقف بورڈ کو شادی کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا اختیار دینے والے حکومتی حکم کو
چیلنج کرنے والی ایک عرضی کی سماعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بورڈ کے پاس اس طرح کے کام انجام دینے کا کوئی قانونی اختیار نہیں ہے۔ بینچ نے مشاہدہ کیا کیا وقف بورڈ شادی اور طلاق کے سرٹیفکیٹ بھی دے رہا ہے؟ ہم جواب کے لیے زیادہ وقت نہیں دیں گے کیونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ ظاہر ہے آپ کو وقف ایکٹ کے تحت کوئی حق نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے گزشتہ سال نومبر میں 30 اگست 2023 کے حکومتی حکم نامے پر روک لگا دی تھی جو انڈر سیکرٹری محکمہ اقلیتی وقف اور حج نے جاری کیا تھا۔ اس حکم نے کرناٹک بھر کے ضلعی وقف بورڈوں کو شادی کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس اقدام کو بعد میں عالم پاشا کی طرف سے دائر کردہ PIL کے ذریعے چیلنج کیا گیا تھا۔ درخواست گزار نے استدلال کیا کہ قبل ازیں مسلم شادیاں کرنے والے قاضی ایکٹ 1988 کے تحت نکاح نامہ جاری کرنے کے مجاز تھے۔ تاہم ایکٹ کو سال 2013 میں منسوخ کر دیا گیا تھا اور بعد میں ریاستی حکومت نے ایک سرکاری حکم نامہ جاری کیا جس میں وقف بورڈ کو اس طرح کے سرٹیفکیٹس کو سنبھالنے کی اجازت دی گئی۔ اتر پردیش کے فیروز آباد میں ملک خان جہاں پور میں ایک میلے میں حجاب پوش مسلم خواتین کو ہندوتوا گروپ کے افراد نے نشانہ بنایا۔ گروپ کے ارکان نے جے شری رام اور تیل لگا کے ڈابر کا نام مٹا دو بابر کا جیسے نعرے بھی لگائے۔ ان کی آواز میلے آنے والے ہجوم میں گونج رہی تھی۔ ہندوتوا گروپ نے مسلم خواتین کو گالی گلوچ کی اور طعنے بھی دیے۔ انہوں نے مبینہ طور پر کہا کہ اگر تم لوگ اس طرح کا لباس یعنی برقع اور حجاب پہننا چاہتے ہو تو پاکستان چلے جاؤ۔ تم لوگ اپنے چہرے کیوں چھپا رہے ہو؟ کیا تم لوگ مجرم ہو؟ خواتین واضح طور پر خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے اطراف و اکناف نگاہیں دوڑائی تاکہ کسی کی مدد حاصل کر سکے لیکن وہاں موجود افراد خاموش تماشائی بنے رہے۔ ایک خاتون فاطمہ نے جو کالج کی طالبہ ہے ہمت جمع کی اور جواب دیا حجاب پہننا میرا حق ہے۔ اس کے جواب دینے پر ہندوتوا گروپ کی جارحیت مزید بڑھ گئی۔ ایک شخص نے زمین پر تھوکا اور کہا کہ تم لوگ یہاں کے نہیں ہو اور ان کی طرف خطرناک انداز میں بڑھنے لگے۔ اچانک ایک معمر دکاندار نے مداخلت کی اور زور سے کہا بس اب بہت ہو چکا ہے، انہیں جانے دو۔ ان کی آواز میں وزن تھا اور ایک لمحے کے لیے ہجوم رک گیا۔ موقع پاتے ہی خواتین تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ پولیس کے آنے تک ہجوم منتشر ہو چکا تھا۔ کانگریس کے راجیہ سبھا رکن عمران پرتاپ گری کے خلاف مبینہ طور پر ایک اشتعال انگیز گیت کا ایڈیٹر یعنی ترمیم شدہ ویڈیو پوسٹ کرنے کے لیے درج FIR معاملے سے متعلق 10 فروری کو سپریم کورٹ میں اہم سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے گجرات پولیس کو پھٹکار لگاتے ہوئے پوچھا کہ عدم تشدد کو فروغ دینے والی شاعری مجرمانہ مقدمے کا سبجیکٹ کیسے بن گیا۔ جسٹس ابھے ایس اوکا اور جسٹس اجل بوہان کی بینچ نے گجرات پولیس کو ڈانٹ لگانے کے ساتھ ساتھ گجرات ہائی کورٹ کی اس بینچ سے متعلق بھی تبصرہ کیا جس نے FIR رد کرنے سے متعلق عمران پرتاپ گری کی عرضی کو خارج کر دیا۔ سپریم کورٹ کی بینچ نے کہا کہ گجرات ہائی کورٹ اس نظم کے معنی کو سمجھ نہیں پایا۔ جسٹس اوکا نے گجرات حکومت کی طرف سے پیش ہوئی وکیل سواتی گھلڈیال سے کہا ہے کہ پلیز شاعری دیکھیے، ہائی کورٹ نے شاعری کے مطلب کو نہیں سمجھا، یہ بس ایک نظم ہے۔ سماعت کے دوران بینچ نے اس بات پر زور دیا کہ نظم کسی مذہب یا طبقے کے خلاف نہیں اور حقیقت میں یہ امن کا پیغام دیتی ہے۔ بینچ نے کہا کہ آخرکار یہ ایک نظم ہے، اسے کسی مذہب کے خلاف نہیں سمجھا جائے۔ یہ نظم بالواسطہ طور سے کہتے ہیں کہ بھلے ہی کوئی تشدد میں ملوث ہو، ہم تشدد میں ملوث نہیں ہوں گے۔ پارلیمنٹ میں جاری بجٹ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے AIMIM کے سپریمو اسدالدین اویسی نے بجٹ کی سخت مخالفت کی اور مختلف شعبوں میں حکومت کی ناکامیوں کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے مختلف صنعتوں کی بدتر حالت اور غیر ممالک کے ساتھ تجارتی حالات پر بھی سوال اٹھائے۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ 25 سال میں سے 15 سال BJP اور NDA اقتدار کیے ہیں اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ گریجویٹ بے روزگار ہیں، کسان رہے ہیں، چین سے بغیر درآمد کیے ہمارے ملک کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ سب ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کہتے ہیں کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ملک کی لڑکیوں کو تعلیمی موقع نہیں مل جاتا، یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہمارے ملک کے بچوں کو پڑھنا نہیں آ جاتا، یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک بڑی آبادی غربت میں ہے، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک 15% مسلمانوں کو تعلیم، روزگار، سیاست، انتظامیہ سے مذہبی تعصب کی بنیاد پر خارج کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنخواہوں میں کمی و گراوٹ سے سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں، دلتوں اور آدیواسی کو ہو رہا ہے۔ حکومت نے ان تینوں طبقوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ہندوستان میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف زہر افشانی میں اضافے کو پوری دنیا محسوس کر رہی ہے۔ امریکہ میں مفکرین کے ایک گروپ تھنک ٹینک نے اپنی رپورٹ میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ مودی کی قیادت میں ہندوستان 2024 میں مسلم مخالف شرانگیزی میں حیران کن اضافہ ہوا ہے۔ انڈیا ہیٹ لیب نامی ادارے کے مطابق نفرت انگیزی میں اس خطرناک اضافے کا حکمراں جماعت BJP اور وسیع تر ہندو قوم پرست تحریک کے نظریاتی عزائم کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ حضرت کے 2024 کے لوک سبھا الیکشن کے وقت خود وزیراعظم نریندر مودی پر مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کا الزام عائد ہوا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ہندو ووٹروں کو BJP کے حق میں متحرک کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ریلیوں میں مسلمانوں کے لیے گھس پیٹیے کی اصطلاح کا استعمال کی تھی اور اکثریتی فرقے کو گمراہ کیا کہ ملک کی اپوزیشن پارٹی کانگریس اگر اقتدار میں آ گئی تو وہ ملک کے وسائل اور دولت کو مسلمانوں میں بانٹ دے گی۔
رپورٹ میں 2024 کے بعد مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز میں حیران کن اضافے کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ہندوستان میں اپنے مستقبل کے تعلق سے مبتلا ہونے لگے ہیں۔ انڈیا ہیٹ لیب کے مطابق 2023 میں مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کے 678 معاملات ریکارڈ ہوئے ہیں، جبکہ 2024 میں ان کی تعداد 1125 ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق یہ 75% کا اضافہ ہے، جس کے رخ کا تعین لوک سبھا الیکشن کے وقت ہی ہو گیا تھا۔ تلنگانہ میں محکمہ سول سپلائز نے ریاست میں نئے راشن کارڈز کی اجرائی کے لیے درخواستوں کے ادخال کی سہولت فراہم کی ہے۔ حکومت نے 2 دن قبل می سیوا مراکز پر نئے راشن کارڈز کے لیے آن لائن درخواستوں کے ادخال کی سہولت کا اعلان کیا تھا، لیکن چند گھنٹوں میں می سیوا سینٹرز پر ویب سائٹ بند کر دی گئی۔ عوام میں بے چینی کو دیکھتے ہوئے مختلف گوشوں سے حکومت کو نمائندگی کی گئی، جس کے بعد پیر کی شام 4 بجے سے می سیوا مراکز پر نئے راشن کارڈز کے لیے ویب سائٹ اوپن کر دی گئی۔ عوام اپنے قریبی می سیوا مراکز پر راشن کارڈ کے لیے درخواستیں داخل کر رہے ہیں۔ محکمہ سول سپلائز نے درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ کا سرکاری طور پر اعلان نہیں کیا ہے، تاہم می سیوا مراکز کے ذمہ دار 28 فروری تک سہولت کا تیقن دے رہے ہیں۔ ویب سائٹ کے آغاز کے ساتھ ہی شہر کے تمام می سیوا مراکز پر درخواستوں کے ادخال کے لیے عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے شہر حیدرآباد کے خانگی دواخانے میں نعش کا 2 دن تک علاج کر کے فیس وصول کرنے پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور واقعے کی تحقیقات کا عہدیداروں کو حکم دیا۔ وزیر صحت کی ہدایت پر محکمہ صحت کے عہدیداروں نے آج میاں پور میں واقع سدھارتھ ہسپتال کا معائنہ کیا، تاہم ہسپتال سیکورٹی عملے نے میڈیا کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ کڑپا کی متوطن 26 سالہ سیاحتی ناسازی صحت کے باعث اسپتال سے 1 ماہ پہلے رجوع ہوئی تھی، جہاں علاج کے نام پر اس سے لاکھوں روپے وصول کر لیے گئے۔ ارکان خاندان نے مزید فیس ادا کرنے کے موقف میں نہ ہونے کی وجہ سے نمس ہسپتال سے رجوع کیا۔ ڈاکٹرز نے سہاسنی کا معائنہ کے بعد اس کو مردہ قرار دیا، جس کے بعد سہاسنی کے ارکان خاندان نے سدھارتھ نیورو اسپتال کے سامنے احتجاج درج کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ 2-3 دن قبل ہی سہاسنی کی موت ہو گئی تھی، لیکن انتظامیہ نے ہمیں اس کی اطلاع نہیں دی اور علاج کے نام پر ڈرامہ کیا۔ جیسے ہی یہ اطلاع عام ہوئی، وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ ایسے واقعات کی تلنگانہ میں کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ حکومت سے ایسے واقعات کو برداشت کیا جائے گا۔ انہوں نے محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام کو اس واقعے کی تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ اسپیشل سیکرٹری اقلیتی بہبود تفسیر اقبال IPS اور ڈائریکٹر اقلیتی بہبود محترمہ یاسمین IAS عہدیداروں کے ساتھ اجلاس میں تاریخی مکہ مسجد شاہی مسجد باغ عامہ سے رمضان المبارک کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ گزشتہ سال کی طرح رمضان المبارک میں دونوں مساجد میں روزداروں اور نمازیوں کے لیے تمام تر سہولتیں فراہم کی جائے گی۔ حکومت نے تاریخی مکہ مسجد اور شاہی مسجد کے علاوہ سیکریٹریٹ کی مسجد کے لیے جملہ 2250 کلو معیاری کھجور سربراہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ رمضان المبارک کے دوران ہر جمعے کو مختلف جماعتوں کو جلسہ یوم القرآن کی اجازت دی جائے گی۔ مکہ مسجد میں 3 دہوں میں 3 قرآن شریف مکمل کیے جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر کو تینوں مساجد میں مؤثر انتظامات کی ہدایت دی گئی۔ مجلسی قیادت پر ہمیشہ تنقید کرنے اور ان کی پالیسیوں کی مخالفت کرنے والے قائد خواجہ بلال کو ہیڈرا کی نوٹس جاری کر دی گئی۔ متنازع اراضیات پر تعمیر کا حوالہ دیتے ہوئے ہیڈرا کی جانب سے خواجہ بلال کو انہدامی کارروائی کی نوٹس تھما دی گئی ہے۔ متنازع اراضیات پر تعمیر کے علاقے غیر مجاز تعمیر کا بھی حوالہ دیا گیا۔ امکان ہے کہ ہیڈرا انہدامی کارروائی کو انجام دے گا، تاہم اس سارے معاملے پر رکن AICC مائنورٹی ڈپارٹمنٹ خواجہ بلال کا کہنا ہے کہ وہ نوٹس سے خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے ہیڈرا کی نوٹس اور انہدامی کارروائی کے خلاف عدالت میں جواب دینے کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ ایسی نوٹسوں سے خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں اور ایسی حرکتوں اور حربوں سے بخوبی واقف ہیں اور کسی وقت کسی مقام اور کس انداز میں جواب دینا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں۔ انہوں نے ہیڈرا کی نوٹس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سوال کیا کہ آیا متنازع اراضی ہوتی تو اجازت نامہ کس طرح جاری کیے جاتے اور اراضی پر پروجیکٹ کو منظوری کس طرح حاصل ہوتی جو سرکاری ادارے نے جاری کی۔ بار کونسل اور عثمانیہ یونیورسٹی کی جانب سے کالج چلانے کا پرمیشن کس طرح حاصل کیا جاتا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ 25 سال سے کالجز چلا رہے ہیں اور ایک بھی عمارت متنازع اراضی پر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر کی عوام بخوبی جانتی ہے کہ نوٹس کیوں اور کس کی ایما پر جاری کی گئی، لیکن اس کا جواب کس انداز سے دیا جائے گا شاید قیادت کے لیے بھی یہ نیا تجربہ ثابت ہوگا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے انتباہ دیا ہے کہ ریت کی غیر قانونی منتقلی میں ملوث کسی بھی شخص کو بخشا نہیں جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ کانکنی کے عہدیداروں کے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے ریت کی غیر قانونی منتقلی کو روکنے کے لیے عہدیداروں کو چند تجاویز اور مشورے بھی دیے۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ ریت مافیا کے ساتھ آہنی پنجے سے نمٹے اور ریت کی غیر قانونی منتقلی کی شکایت والے علاقوں کے فوری دورے کیے
چیف منسٹر نے حیدرآباد اور اس کے اطراف و اکناف ریت کی غیر قانونی منتقلی کو روکنے کے لیے حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹس مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن ایجنسی ہیڈرا کو ذمہ داری تفویض کی۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے یہ اعلان بھی کیا کہ ان رمہ مکانات کی تعمیر کے لیے مفت ریت سربراہ کی جائے گی۔ 5 سالہ مدت والی ریاست کی سب سے بڑی میونسپل کارپوریشن GHMC کی موجودہ باڈی نے آج 4 سال مکمل کر لیے۔ کل سے یہ 5ویں یعنی آخری سال میں داخل ہو جا رہی ہے۔ 11 فروری 2021 کو حلف اٹھا لینے والی اس باڈی کی مدت اگلے سال 10 فروری تک ہے۔ موجودہ GHMC 650 مربع کلومیٹر کے علاقے پر مشتمل ہے، جس میں 150 بلدی ڈویژنز ہے اور یہ ممکنہ طور پر تقسیم ہو سکتا ہے یا پھر حکومت کی جانب سے گریٹر حیدرآباد میں مزید نئی کارپوریشنز بنائی جا سکتی ہے۔ اس لیے اب کہا نہیں جا سکتا کہ GHMC کا الیکشن 1 سال بعد وقت پر ہوگا یا اس میں کچھ وقت درکار ہوگا۔ گزشتہ GHMC کے انتخابات میں جہاں کانگریس کو صرف 2 نشستیں ملی تھی، اب اس کی طاقت 24 تک پہنچ گئی ہے۔ BRS میں رہ کر میئر اور ڈپٹی میئر منتخب ہونے والے وجے لکشمی گڑھوال اور سری لتا دونوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ 4 سال مکمل ہونے کے باوجود اس کارپوریشن کے دور میں کوئی خاص منصوبے پر عمل آوری نہیں ہو سکی جس سے عوام کو بڑا فائدہ ہوا ہو۔ صفائی، پلاسٹک پر پابندی، کھانے کی اشیاء میں ملاوٹ روکنے جیسے تمام منصوبے عملی طور پر ناکام ہوئے ہیں۔ GHMC میں مبینہ بدعنوانی بھی اس دور میں عروج پر رہی، خاص طور پر برتھ ڈیتھ سرٹیفکیٹس اور دیگر کئی امور میں بدعنوانی سامنے آئی۔ سڑکوں پر لگی روشنی کی چمک میں بھی بدعنوانی کی جھلکیاں نظر آ رہی ہے۔ وقت پر ملازمین تنخواہ سے محروم رہے۔ کارپوریشن کے قرض میں اضافہ ہوا، حکومت نے بھی کوئی خاص مدد نہیں کی اور نہ ہی گتے داروں کے بلز وقت پر فراہم کیے گئے۔